انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقاتیں نہیں بحال کروا سکتے تو اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو لیجیٹیمائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ استعفے دے دیں، میس ریزگنیشن کا۔ صحافی اس کو مانتا ہوں جو کسی جماعت کا سیاسی کارکن نہ بنے ڈالر کی لالچ میں، وہ سچی کھری بات کرے، کبھی اس کے بعد کسی کو اچھی لگے گی، کبھی کسی کو بری۔ جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقاتیں نہیں بحال کروا سکتے تو اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو لیجیٹیمائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ استعفے دے دیں، میس ریزگنیشن کر دیں۔ آپ کو کوئی ایسی چیز کنوے کی گئی سنس یو آر آلسو ان دا پارلیمنٹ کہ اب چونکہ نہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے تو اس دوران بھی کسی کو بلایا نہیں جاتا، آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، بشرا صاحبہ کے علاوہ ملاقات کرنا بہت مشکل ہے ان سے کسی کا، تو اس میں پھر ایسا کوئی میسج گیا ہے پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ میس ریزائن کریں، چھوڑیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لغو اور غلط بات باہر کی گئی ہے، اور اس کی جو تصحیح ہے یہ سلمان صفدر صاحب نے خود کر بھی دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صحافی اس کو مانتا ہوں جو کسی جماعت کا سیاسی کارکن نہ بنے ڈالر کی لالچ میں، وہ سچی کھری بات کرے، کبھی اس کے بعد کسی کو اچھی لگے گی، کبھی کسی کو بری لگے گی۔ ہمیشہ صحافی کی بات جو ہے حکومت کو اکثر بری لگتی ہے، طاقت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اپوزیشن میں آ کے آپ کو سول سپریمیسی بھی یاد آتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ بات لوگوں تک پہنچائیں جو اصل ہو، جو حق ہو، جو سچ ہو، چاہے ہمیں اچھی لگے چاہے ہمیں بری لگے، لیکن اگر کوئی بات کسی شخص نے نہیں کی تو وہ کون سی وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وہ قیادت جو ان قربانیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ گئی، مت بھولیں کہ پہنچنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو نکلوایا گیا، 50 سال کی سزائیں دی گئیں، عمر ایوب صاحب جیسے سیاستدان کو، زرتاج گل صاحبہ جیسی سیاستدان کو سزائیں دی گئیں، شبلی فراز صاحب جیسے پڑھے لکھے شخص کو سزائیں دی گئیں، مت بھولیں کہ سلمان راجہ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو ان کے ہاتھوں سے کاغذ چھینے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دنوں میں ان طرح کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہلے تو آنے نہیں دیا گیا، جب آ گئے تو کسی نہ کسی طریقے سے باہر کیا گیا، ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، ہماری مائنورٹی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، اور اب کوشش یہ ہے کہ کوئی بہانہ بنا کے جو لگے بندے تھوڑے سے اور رہ گئے ان کو بھی پارلیمنٹ سے باہر کریں۔ آپ نے بڑی عام جس دن تحریک انصاف پہ پارلیمنٹری سیاست کا دروازہ بند ہوا، اس دن خدا نخواستہ تحریک انصاف کا سیاسی جو مقدمہ ہے اور جو تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل ہے اس کو بھی کھڈے لائن کرنے کے چکر میں ہیں۔ اچھا، میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ وہ طاقتیں جو تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں آنے نہیں دینا چاہتے تھے، ہم سے ہمارا نشان چھین لیا، ہم پہ ظلم ہوا، زبردستیاں ہوئی، اب پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کے جو لوگ پہنچے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ علی صاحب، آپ کے وقت کا، کافی عرصے کے بعد ملکی سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے آپ سے۔ ہمیشہ سے جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے، دنیا بھر میں جس بھی ملک کی بات کر لیں، اس کو کوئی نہ کوئی جواز چاہیے ہوتا ہے اپنی موجودگی کا، اپنے رول کا۔ آپ کو لگتا ہے جو کرنٹ کرائسس رہا ہے امریکہ اور ایران جنگ کے اندر، اس میں جو پاکستان کا کردار رہا، جس طرح سے پاکستان نے سپاٹ لائٹ کیپچر کی، ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کر رہے ہیں، ایرانینز ٹرسٹ کر رہے ہیں ہم پہ، یا سعودی عربیہ نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا، قطر، عمان کی طرف سے ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس آئیں، اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو قیادت ہے، بے شک سول ملٹری پارٹنرشپ کی بات کر لیں یا پھر مسلم لیگ نواز کی حکومت کی بات کر لیں، تو جو بیانیہ جس فرنٹ کے اوپر آپ لڑ رہے تھے حکومت سے، اس پہ تو کافی قدم آگے چلی گئی، حکومت ڈومینیٹ کر دیا آپ کو، تو پی ٹی آئی کس طرح دیکھ رہی ہے اس سارے سینیریو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ مزمل شاہ صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اگر عزت بنتی ہے جو بنی ہے، اور اس پہ مجھے بطور پاکستانی خوشی ہے، اس کو میں حکومت کی کامیابی نہیں سمجھتا، اس کو میں آپ کی، میری، حکومت، اپوزیشن سب کی کامیابی بطور پاکستانی سمجھتا ہوں۔ اور یہ جب کرائسس آیا ہے تو ہمیشہ کی طرح اپوزیشن باوجود 1001 اختلافات کے، جس طرح پچھلے سال پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی خاطر اپنی جو ہماری حکومت ہے یا جو ہماری پاک افواج ہیں ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑے رہے،
اس میں کوئی سیاست نہیں تھی، اور اس بار بھی ایسے ہی ہوا. اپنا جلسہ ہم نے مؤخر کیا، اپنے لوگوں کی کرٹیسزم برداشت کی. بلکہ میں تو وہ آدمی ہوں جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے، یا پولیٹیکل کمیٹی کا جس کا بھی میں حصہ نہیں ہوں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ بات پاکستان کی ہے، حکومت ہم سے سپورٹ مانگتی ہے. میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی خاطر اور امت مسلمہ کا اتحاد کی خاطر، تاکہ ایران کا مسئلہ حل ہو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور غیر مشروط کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو یہ کامیابی جو ملی ہے اس پہ ہم سب کو بطور پاکستانی خوش ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، لیکن اس سے جہاں سیاسی جماعتوں کا اختلاف آپس میں جس جگہ ختم ہوتا ہے وہاں جو ملک کی مفاد کی سرحد شروع ہوتی ہے، کہ جس چیز میں آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے وقتی طور پہ سیاسی نقصان بھی ہے لیکن میرے ملک کا فائدہ ہے، تو آپ کی سیاست تو ملک کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم نے ملک کا مفاد اپنایا، اپنا جلسہ پیچھے کیا، ہم ایک سٹیپ پیچھے گئے. ہاں یہ میں نے ایک بات کی تھی اس وقت حکومت کو، اور ابھی بھی کرتا ہوں، کہ دونوں دفعہ آج کی اپوزیشن جو تحریک انصاف سب سے بڑی اپوزیشن ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے ملکی مفاد میں ایک سٹیپ آگے بڑھے. ہم نے اپنا اختلاف ایک سائڈ پر رکھا، پاک بھارت جنگ میں بھی پچھلے سال مئی میں، اور ابھی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب اس پولیٹیکل سپیس کو کیپٹلائز کرے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی ابتدا کرے. یہ ایک بات. اور شارٹ دوسرا نقطہ، کیونکہ آپ اکثر انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرتے ہیں، میں اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ جہاں سفارتی فرنٹ پہ حکومت کی اچھی کارکردگی ہے وہاں وہ ان کی اس پولیٹیکل انلیجیٹمیسی کو کور نہیں کرتی. کہ اگر آپ ایک فارم 47 پہ آئے ہیں اور بعد میں آ کے آپ نے کسی چیز میں ایک فیلڈ میں اچھا پرفارم کیا ہے، وہ آپ کی ایک علیحدہ کامیابی ہے، لیکن جو آپ کی نیچے بنیاد میں ایک پولیٹیکل ایک لیگل کانسٹیٹیوشن انلیجیٹمیسی ہے، غیر قانونی پن ہے، وہ اس کو کور اس لیے نہیں کرے گا. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک شخص ہے عدالت میں بڑا اچھا کیس لڑ لیتا ہے، فیصلے بھی اپنے حق میں کرا لے، وہ جیت بھی جائے، اگر اس کی LLB کی ڈگری جیلی ہے تو اس کو آپ وکیل نہیں کہہ سکتے. اچھا، لیکن اس پہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا فارم 47 والا معاملہ، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میسو irregularities ہوئی تھیں اس الیکشن کے اندر، لیکن وہ جو مومنٹم جو درکار ہے اس حکومت کو پش کرنے کے لیے کہ ٹرانسپیرنسی آئے یا پھر ایک پولیٹیکل سپیس بنے آپ کے لیے، وہ آپ کی موومنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اعلان کر چکی ہیں کہ 10,000 کارکنان پہنچے اڈیالہ جیل. اس کے بعد نورین صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑی آسانی سے پارلیمان میں اس بار پہنچ گئے، ان کو نہ کیمپین کرنی پڑی، نہ ڈور ٹو ڈور جانا پڑا، نہ ان کے پیسے لگے، نہ انہوں نے محنت کی. اب اگر وہ اڈیالہ کے باہر بھی نہیں آ سکتے تو ان کا جواز ہی نہیں ہے اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے. سو دے فیل دیٹ یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ انف. اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے PTI کی کور کمیٹی؟ مزمل صاحب، بہنوں کی کسی بات پہ میں کامنٹ کا جواب کبھی نہیں دیتا، تو آل کیپ مائی کامنٹس ریزرو، میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. پارٹی کی حد تک یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پارٹی کا فیصلہ سازی کا سسٹم ہے اس میں میری تو آف ریٹ 1.25 سال سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں، لوگوں کی 4-5 مہینے سے بند ہیں، میری تو 1.5 سال سے بند ہے. کیونکہ جب 24 نومبر کا احتجاج ہوا اس کے بعد قومی اسمبلی میں نے اس عمل کو بہت سختی سے کرٹیسائز کیا جو ڈی چوک میں ہوا. کچھ الفاظ میرے شاید ایسے سخت تھے جس کی وجہ سے اڈیالہ میں ان اناؤنسڈ کراس مجھ پہ لگ گیا، اور میں جاتا تھا 5-6 گھنٹے گیٹ پہ بیٹھ کے میں واپس آ جاتا تھا. تو وہ ملاقات تو میری وہاں سے بند ہے. مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن لوگوں کی اس وقت ہوئی جب انہوں نے کچھ ذمہ داریاں دیں، لیکن آن دا فیس آف اٹ اگر ان کو اسی طرح لے لیں جس طرح ہمیں کنوے ہوا کہ خان صاحب نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، تو احتجاج کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داری دی محترم اچکزئی صاحب کو، اور اسی وجہ سے ان کو اپوزیشن لیڈر ان کو اور محترم ناصر عباس صاحب کو بنایا. تو اس سلسلے میں تحریک انصاف کی تو ان کو مکمل سپورٹ ہے. خان صاحب کی ڈائریکشن کے تحت احتجاج کے لیے یا موومنٹ کے لیے فیصلہ سازی جو ہمیں کنوے ہوا وہ اچکزئی صاحب نے کرنا ہے. وہ فیصلہ ان کو سہیل آفریدی بھی سپورٹ کریں گے، ان کو گوہر صاحب بھی کریں گے، اور محترم راجہ صاحب بھی کریں گے، علی محمد بھی کرے گا. اب انہوں نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ دیکھیں، علی محمد آپ کے سامنے بطور کارکن یا بطور MNA بیٹھا ہے. نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ مجھے احتجاج کے لیے عمران خان صاحب نے وہ رسپانسبلٹی دی ہے جو اچکزئی صاحب کو دی ہے. میرا کام ہے بطور کارکن، یا میرے جیسے بہت سے MNAs کا کام ہے بطور کارکن اپنی قیادت کو سپورٹ کرنا، جو ہم کر رہے ہیں. ہاں ایک بات البتہ میں کہوں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت کھمبے نہیں ہے، انسان ہے، ان کی عزت ہے، ان کی سٹرگل ہے. جتنی سٹرگل عمران خان کی ہے اتنی ہی سٹرگل ہم کارکنان کی بھی ہے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے، ہم عمران خان صاحب کی وجہ سے تحریک
انصاف کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو لیڈر قوم نے بنایا اور اس میں کارکنان کی سیاسی قیادت کا ایک رول ہے۔ یہ کھمبے اس لیے نہیں ہے کہ اپنے گھر توڑوا کے، اپنے بچوں کو اغوا کروا کے، اپنی ماؤں کو جیلوں کے چکر لگوا کے، اپنے کاروبار کروا کے اور اپنے اوپر تشدد برداشت کروا کے اس پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ بہت بڑی قربانی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے دی ہے۔ ماضی بعید میں 20 سیاسی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، مشرف صاحب کے دور میں میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ اور ضیاء صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن اس بار جتنا بیس میں نیچے اتر کے گھروں کے پردے ختم کروا کے، گھر توڑوا کے جو اس بار ہوا ہے ماضی میں نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو یا تو کھمبا کہیں یا کہیں کہ کوئی محنت نہیں کی۔ جتنی مثال قربانیوں کی اس بار تحریک انصاف کی سیاسی قیادت نے دی ہے، ماضی قریب اور ماضی بعید میں وہ ملنا مشکل ہے۔ اچھا، یہ کچھ صحافی بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی اس بارے میں کہ سلمان صفدر صاحب